الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے پیارے دوستوں، آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں بہت سارے انعامات فرمائے ہیں. یعنی باقی مہینوں میں اگر آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو صرف 1 ہی ثواب ملتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں 1 روپیہ اگر آپ خرچ کریں گے تو 70 روپے کے برابر ثواب ملے گا. اسی طرح 1 رکعت نماز پڑھیں گے تو 70 رکعت نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا. قرآن کی 1 آیت کی تلاوت کریں گے تو 70 آیت کی تلاوت کرنے کے برابر ثواب ملے گا. یعنی اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے اندر ثواب کو بڑھا دیتے ہیں. یہ رمضان المبارک کی فضیلت ہے اور رمضان المبارک کا مقام اس سے بھی بڑا ہو جاتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے. اس سے بھی رمضان المبارک کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے. جیسا کہ ابھی ہم نے قرآن کی آیت تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اندر قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اس لیے بھی رمضان المبارک کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. رمضان میں ہم جانتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہوتا ہے اور تراویح پڑھنی ہوتی ہے. یہ 2 کام تو تقریباً ہر ایک کر لیتا ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں. یہ تو عام بات ہے، رمضان المبارک کے اندر اور چیزیں کرنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انسانوں اور جناتوں کو ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ انسان کو پھر عبادت کے علاوہ کوئی اور کام کرنے کی گنجائش نہیں ہے، عبادت کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے علاوہ بھی کام کرنے کی گنجائش دے رکھا ہے. جب انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے مشورہ طلب کیا. مشورہ کیا کرنا تھا؟ بس یوں ہی مشورہ طلب کیا. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ آپ کیا کرنے کے لیے ایک نئی مخلوق بنا رہے ہیں؟ ویسے ہی جناتوں کو بنا رکھا ہے، یہ لوگ خرافات مچاتے ہیں، پھر ایک نئی مخلوق آئے گی اور وہ بھی آپس میں دنیا میں خون خرابہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، ہم کسی مقصد کے تحت انسانوں کو بنا رہے ہیں. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کی زندگی کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے. ایک جگہ فرمایا کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کی زندگی کو خرید لیا اور جنت کے بدلے خرید لیا. جب خریدار کسی چیز کو خرید لیتا ہے تو مکمل طور پر اس کو اختیار ہو جاتا ہے، اس پر خود سے اسے کوئی کام کرنے کی اتھارٹی نہیں ہوتی ہے.
پھر وہی اعتراض یہاں ہوا، جب اتھارٹی نہیں ہے تو پھر باقی کام انسان کیسے کرے گا؟ لیکن قربان چاہیے اس خریدار پر جس نے پورے جان و مال کو خرید کر کے بھی چھوٹ دے رکھا ہے، جاؤ تم اپنا کام کرتے رہو، تم روزی بھی کماؤ، تم کھاؤ بھی، تم پیو بھی، تم گھومو بھی، تم ٹہلو بھی، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اسے تم بجا لاؤ، اس کی فرما برداری کرو، اس کی اطاعت کرو۔ اگر اس کو کرو گے تو اتنے ہی ثواب ملے گا جتنا اگر مکمل طور پر تم اللہ کے سپرد کر دیتے، جیسا کہ اللہ نے تمہیں خرید لیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو سمجھے اور اس کو مانے، اور رمضان المبارک جیسے مہینے میں عبادت میں اپنا وقت گزارے۔ یوں ہی تو پورے سال عبادت ہوتے ہیں، لیکن انسان ایسا ہے کہ یہ غافل ہو جایا کرتا ہے۔ انہی غفلت سے توجہ دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی بیچ بیچ میں اسی طرح کی چیزیں لے کر کے آتے ہیں، کبھی رمضان کے شکل میں، کبھی شب برات کے شکل میں، کبھی کسی اور شکل میں ایسی چیزیں آتی ہیں جس میں آدمی عبادت کی طرف متوجہ ہو۔ چونکہ پورے سال انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، تو رمضان المبارک میں اسے عبادت کر کے اس سیاہی کو ختم کر لینی چاہیے۔ ایک مثال سے بات سمجھتے جائیے، جیسے کہ کوئی مشین چلتی ہے، گاڑی چلتی ہے، جب خوب چلتی رہتی ہے تو اسے لے جا کر کے سروس کرانے کی ضرورت پڑتی ہے، اوور ہالنگ کرانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح انسان پورے سال میں ہی زندگی گزارتا رہتا ہے، دین سے بالکل دور رہتا ہے، تو رمضان المبارک کے اندر اسے اپنے جسم کے، اپنے اعمال کی سروس کر لینی چاہیے، اپنے اعمال کی سروس کرا لینی چاہیے، یعنی گناہوں کی وجہ سے جو دھبا اس کے دل میں لگ گیا ہے اسے توبہ کر کے، عبادات کر کے ختم کرا لینی چاہیے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور یہ روزہ والی عبادت ایسا نہیں ہے کہ تم پر ہی صرف فرض کیا گیا، بلکہ یہ ایسی عبادت ہے کہ تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں سب پر کسی نہ کسی شکل میں روزہ فرض رہا ہے۔ یہ نعمت تمہارے ساتھ، وہی نعمت تمہارے ساتھ بھی ہے، لیکن تمہاری جو شکل ہے روزہ کی وہ الگ ہے اور باقی لوگوں کی الگ ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا، روزہ کیوں فرض کیا؟ اس لیے کہ تم پریشان ہو جاؤ۔ روزہ کیوں فرض کیا؟ اس لیے کہ تم بھوکے پیاسے رہو؟ نہیں، مقصد یہ نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ، مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہیں تکلیف ہو۔ اگر یہ مقصد ہوتا تو روزے کے اندر ڈھیل نہ دی جاتی مسافر کے لیے، اگر یہ مقصد ہوتا تو روزے کے اندر بیمار کو ڈھیل نہ دی جاتی، بلکہ اس روزے کو فرض کرنے سے یہ مقصد نہیں ہے کہ تم پریشان ہو جاؤ۔ آگے فرمایا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون۔ کیوں فرض کیا گیا؟ تاکہ تم نیک بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہاری اوور ہالنگ ہو جائے، تمہاری صفائی ہو جائے۔ اس لیے روزہ فرض کیا گیا تاکہ تم صاف ستھرا ہو کر کے آئندہ کی زندگی بھی صحیح طریقے سے گزارو۔ تو جو لوگ روزہ کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، پریشانی ہوتی ہے، پریشانی نہیں بلکہ آسانی کے لیے روزہ آیا ہے۔ اسی طرح ڈاکٹری لیول سے بھی اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں کا یہ کہنا ہے کہ جب آدمی اس قدر بھوکا رہتا ہے، مکمل 1 مہینہ تسلسل کے ساتھ بھوکا رہتا ہے، تو اس کے پیٹ کے اندر، جسم کے اندر جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں ہونی ہوتی ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں، اس طرح مکمل 1 مہینے کے روزہ رکھنے سے۔ تو ڈاکٹری طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے اور دینی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے۔
اس لیے روزے کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، عبادت سمجھ کر کے اس روزے کو رکھنا چاہیے، اور اس بابرکت مہینے کو یوں ہی نہیں برباد ہونے دینا چاہیے، بلکہ اس کو مکمل عبادت کے ساتھ اپنے وقت کو کاٹنا چاہیے۔